اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللہم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ یہ فرصت عطا کی کہ ہم قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کی آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے، اور ہمیں قرآن میں تدبر، تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم روشنی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور قرآن کے ذریعے دلوں کو جلا بخشتی ہے یہ کتاب۔ اور چونکہ یہ مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، جس طرح کہ رب کائنات نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ پھر یہ تقویٰ کا مہینہ ہے، جیسے رب کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اس مہینے میں انسان اپنے آپ کو نظم و ضبط کا پابند بنا سکتا ہے۔ رب کائنات نے ہمیں بہت ایک اچھا موقع میسر کیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے ان لمحات سے اپنے آپ کو مستفید کریں، رمضان کی برکات سے مستفید ہوں، دوسرے لوگوں کے لیے ہمدردی کا سبب بنیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا سبب بنیں، ان کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھنے کا ذریعہ بنیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں جہاں ہم خود اپنی افطاری کرتے ہیں، اپنا روزہ رکھتے ہیں، وہاں ہمیں یہ بھی احساس ہو کہ کتنے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وسائل میسر نہیں کیے۔ ہم یہاں اس ملک میں رہتے ہوئے رب کائنات نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی چیزیں افطاری کے وقت آپ اپنے ٹیبل پہ رکھتے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ اگر اس میں سے تھوڑا سا کم کر کے ہم اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بیچ دیں تو ان کا روزہ بھی اچھے طریقے سے افطار ہو سکتا ہے۔ گزشتہ درس کی مجلس میں اللہ کے فضل اور احسان سے ہم نے ورس نمبر 258 پر گفتگو کی تھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو توحید کی دعوت دی لیکن اس نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے یہ حجت پیش کی کہ میرا رب وہ ہے۔ جب اس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، چونکہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک شخص کو کہا کہ وہ 2 قیدیوں کو بلائے جو موجب قتل تھے، ان میں سے ایک کو اس نے قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور اس نے کہا کہ دیکھیں میں بھی زندگی اور موت عطا کر سکتا ہوں، لیکن حقیقی زندگی اور موت کوئی بھی انسان عطا نہیں کر سکتا، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر وقت ضائع کیے ایک دوسری دلیل کی طرف منتقل ہو گئے کہ اگر واقعی تم زندگی اور موت عطا کر سکتے ہو
تو پھر تو دنیا کی کائنات کی ہر چیز کو تمہارے مطیع ہونا چاہیے، تمہارا حکم ماننا چاہیے. تو میرا رب تو سورج کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ مشرق سے طلوع ہو تو تم اس سے کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. اس پر وہ لاجواب ہو گیا. تو اب یہاں چونکہ مکالمہ جو تھا وہ ایک شخص کے ساتھ تھا، نمرود. اگلی آیت میں اسی موضوع کو، توحید کے موضوع کو مزید واضح کرتے ہوئے بیان کیا گیا، لیکن وہاں ایک پیغمبر ہیں اور یہاں پہلی آیت میں جو ہے ایک عام شخص تھا. عام شخص کو جب یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو اس نے اس کا انکار کیا سمجھنے کے باوجود بھی، لیکن یہاں پیغمبر نے اس کو قبول کیا. اور چونکہ وہ پہلے بھی اس پر ایمان رکھتے تھے لیکن صرف مشاہدہ کے لیے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں. اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کا بھی یہ ایمان پختہ ہو گیا کہ رب کائنات زندگی اور موت عطا کرتے ہیں، اور جب چاہیں کسی کو زندہ کر سکتے ہیں اور جب چاہیں کسی کو موت دے سکتے ہیں. جب یہ واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کی، تو پھر دوسرے لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ جو رب 100 سال کے بعد ان کو زندہ کر سکتے ہیں وہ ہزاروں سال کے بعد بھی قیامت کے دن تمام لوگوں کو زندہ کر سکتے ہیں. اس سے ایمان جو ہے وہ مزید پختہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ ہم اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کا لفظی ترجمہ اور بماورہ ترجمہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے تفسیر کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. او یا کالذی وہ شخص مرہ گزرا علی اوپر قریتن شہر کے، وہیا اور وہ خاویتن گر پڑا علی عروشها اس کی چھتوں پر، قال بولا انا یحیی هذه اللہ کیوں کر زندہ کرے گا اللہ بعد موتها اسے بعد اس کی موت کے، فاماتہ اللہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی موت دے دی، 100 عام 100 سال، ثم بعثہ پھر اسے اٹھایا، قال کم لبثت پھر فرشتے کے ذریعے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہاں کتنا وقت ٹھہرے، کتنا وقت گزارا، قال لبثت یوما او بعد یوم انہوں نے کہا میں نے ایک دن یا اس سے بھی کم کا عرصہ گزارا، قال بل لبثت 100 عام فرمایا کہ آپ نے 100 سال یہاں گزارا ہے، فانظر الی طعامک اپنے کھانے کی طرف دیکھیے، وشرابک اور اپنے پینے کی طرف دیکھیے، لم یتسنى وہ خراب نہیں ہوا، وہ سڑا گلا نہیں، وہ اسی طرح تازہ ہے جس طرح کہ آپ کے سامنے تھا، وانظر الی حمارک اور اپنے گدھے کی طرف نظر دوڑائیے دیکھیے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ ہم نے بنانا چاہ نمونہ لوگوں کے لیے، وانظر الی العظام دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها کس طرح ہم نے ان کو جوڑا، ثم نکسوها لحما پھر ان پر گوشت چڑھایا، فلما تبین له پھر جب ظاہر ہوا اس پر، کس پر؟ حضرت عزیر علیہ السلام پر، قال اعلم انہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قادر ہے. یعنی جب ایک شخص ایک بستی پر ایسی حالت میں گزرا کہ اس کے مکانات چھتوں پر گر چکے تھے، کہنے لگا اللہ تعالی بستی کے مردوں کو اس کے مرے پیچھے کس کیفیت سے زندہ کریں گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ ان کو کیسے زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کیا اور پھر سوال کیا، پوچھا کہ تم کتنی مدت تک اس حالت میں رہے. اس شخص نے جواب دیا کہ ایک دن یا گویا ایک دن سے بھی کم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تو 100 برس جو ہے اس میں رہا، تو اپنے کھانے کی چیز
اور پینے کی چیز کو دیکھ لے، اور پھر کہا کہ دوسرے اپنے گدھے کی طرف نظر اٹھا تاکہ ہم تجھ کو ایک مثال بنا دیں، لوگوں کے لیے ایک نظیر بنا دیں، اور اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کر ہم ان کو کس طرح ترتیب دیے دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ سب کیفیت اس شخص کو واضح ہو گئی تو پکار اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں یہ جو لفظ الذی مرہ کا آیا ہے، یعنی جو شخص گزرا، اس کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے اور جو قوی ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ آپ اسرائیلی سلسلہ کے ایک مشہور پیغمبر تھے۔ ان کا زمانہ 5ویں صدی قبل مسیح تھا اور 450 قبل میلادی تھا۔ آپ نے 1500 یہودیوں کو ان کی قید اور جلاوطنی سے چھڑا کر ان کو فلسطین میں لائے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس شخص سے مراد حضرت یرمیہ ہیں۔ یہ بھی اسرائیلی سلسلے کے پیغمبر تھے اور 7ویں صدی قبل مسیح میں تھے۔ اب صاحب روح المعانی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ابن اسحاق سے یہ روایت کی ہے کہ یہ بزرگ عزیر علیہ السلام تھے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو چھتوں کا یہاں تذکرہ ہوا، پہلے چھتیں گریں، پھر اس پر دیواریں گریں، اور پھر وہ سارے لوگ وہاں جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور یہاں ایک آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر کی حیثیت میں کیا وہ یعنی یقین نہیں رکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ ہاں، ان کا یہ یقین تھا، لیکن یہ صرف وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، اس سے ان کا یقین اور زیادہ ہو گیا۔ اب اگر اس آیہ کریمہ پر ہم غور کریں تو اب دیکھیں کہ یہاں حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، یعنی قیامت والے دن، لیکن دنیا میں زندہ کرنے پر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تاکہ وہ اس کو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکیں۔ اب دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ میں جس بستی کا ذکر ہے، اس کے بارے میں مورخین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ البتہ اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ اس میں بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے، جسے بخت نصر نامی ایک بادشاہ نے، شاہ بابل نے بری طرح تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کی نشانی دکھانے کے لیے یہ مثال بیان کی گئی۔ بخت نصر نے بیت المقدس پر چڑھائی کر کے اس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو قید کر کے لے گیا۔ اب دیکھیں یہاں کہ حضرت عزیر علیہ السلام قید سے چھوٹ کر آئے تو راستہ میں آپ نے یہ ویران بستی دیکھی، یہ ویران شہر دیکھا، جس کی عمارتیں طے و بالا ہو چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہاں کے رہنے والے سب مر چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو کیوں کر زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت حضرت عزیر علیہ السلام پر جو ہے وہ موت طاری ہو گئی، اور سواری کا گدھا بھی مر گیا۔ آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے، اور اس اثناء میں کسی دوسرے شخص نے ان کو آ کر وہاں نہیں دیکھا، اور نہ اس واقعہ کی خبر کہیں دوسری جگہ پہ پھیلی۔ اسی اثناء میں یہ جو بادشاہ تھا بخت نصر، وہ بھی فوت ہو گیا، اور کسی دوسرے بادشاہ نے پھر بیت المقدس کو آ کر آباد کیا۔ اب 100 سال بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کو
زندہ کیا گیا تو ان کا کھانا اسی طرح ان کے پاس پڑا ہوا تھا. ان کا کلہ جو مر چکا تھا، جس کی ہڈیاں جو ہے وہ گل سڑ چکی تھیں، آپ کے سامنے اس کو زندہ کیا گیا. اس 100 سال کے عرصہ میں بنی اسرائیل قید سے رہا کر شہر میں آباد ہو چکے تھے، سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو چکے تھے، ہر طرف چہل پہل تھی. حضرت عزیر علیہ السلام جب فوت ہو گئے تھے، اس وقت فوت ہو گئے تھے جب کچھ دن چڑھا ہوا تھا، اور جب زندہ ہوئے تو اس وقت ابھی شام نہ ہوئی تھی. اس لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنا وقت یہاں گزارا، کتنا وقت ٹھہرے، تو آپ نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان موت کے بعد ٹائم فریم سے نکل جاتا ہے. تو چونکہ جب عزیر علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کو نہیں پہچانا. جب پھر انہوں نے توریت کو زبانی ان کو سنایا تو ان کو یقین ہو گیا، اور اس طرح وہ یعنی اسی طرح جوان تھے جبکہ ان کے بچے جو تھے اس زمانے کے وہ بوڑھے ہو چکے تھے. تو اب دیکھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے، اگرچہ وہ پہلے بھی جانتے تھے کہ مردے کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے، لیکن یہاں اب اپنی آنکھ سے دیکھ لیا. یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں کہ پہلے کچھ کمی تھی. اصل حقیقت یہ ہے کہ انہیں پہلے مشاہدہ نہیں ہوا تھا، اس کے بعد ان کا جو یقین ہے وہ مزید پختہ ہو گیا. چونکہ اب یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ دیکھنا جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح انسان اپنی آنکھ سے کسی چیز کو مشاہدہ نہیں کرتا. تو یہاں اب دیکھیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات زبانی سنائی تو لوگوں کو یقین ہو گیا. اور اس قصے میں یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے، بلکہ یہ کام اس کے لیے بہت ہی آسان ہے. اور قیامت کا آنا جو ہے وہ یقینی ہے، جبکہ تمام مردے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دم کے دم میں پھر زندہ ہو جائیں گے. اب یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں شہر کے نام سے کوئی غرض نہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر بحث و مباحثہ بھی ضروری نہیں سمجھا. ہمیں بھی اپنی طرف سے کوئی غیر ضروری بحث اس میں نہیں کرنی چاہیے. کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی بات کہیں. نہ قرآن مجید کا تاریخی واقعات کو بطور تاریخ بیان کرنا مقصود ہے، اور نہ ہم قرآن کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے، بلکہ یہاں مقصود واعظ و نصیحت ہے، پند و موعظت ہے. یعنی مثالیں دے کر قرآن حکیم عقائد کو واضح کر کے دماغ میں بٹھانا اور دل میں اتارنا چاہتا ہے. مقصود اصل یہ ہے. اب دیکھیں کہ قرآن مختلف مثالوں سے بھرا ہوا ہے. طرح طرح کی مثالوں کے ذریعے یعنی ایسی تصویر پیش کرتا ہے قرآن کہ انسان کے دل میں وہ بات فوراً موزن ہو جاتی ہے. اب یہاں دیکھیں کہ پہلی مثال جو تھی پچھلی آیہ کریمہ میں وہ نمرود کی تھی، اور اس آیہ کریمہ میں جو مثال ہے وہ ایک پیغمبر کی ہے. اب عزیر علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ اپنے کسی سفر میں جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی بالکل برباد پڑی ہے اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہے. دیکھ کر کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، جو مرے ہوئے لوگ ہیں، جو مویشی مر گئے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی. ثم بعثہ، پھر ان کو زندہ کیا گیا اور ان سے فرشتے کے ذریعے سوال کیا گیا. قال کم لبثت، پوچھا گیا کتنا وقت آپ نے گزارا. انہوں نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، میں نے 1 دن یا اس سے بھی کم کا عرصہ گزارا ہے. اب دیکھیں یہاں کہ قیامت والے دن بھی لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ دنیاوی زندگی کے بارے میں کہیں گے کہ ہم نے لبثت یوما او بعد یوم. تو انسان اب دیکھیں جب سو جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کو اگر وہ کوئی الارم نہیں لگاتا یا تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا وقت سویا ہے.
تو اب دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ غرق ہوئے تھے ان کو اتنی سزا ملی، وہ اتنے، اور اب جو لوگ مریں گے. تو اصل میں جو ہے اب دیکھیں کہ یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ناانصافی ہوگی. تو قیامت کے قریب یعنی جو لوگ مریں گے ان کو کم سزا ملے گی. تو مرنے کے بعد انسان، جیسے میں نے کہا ہے کہ ٹائم فریم سے باہر آ جاتا ہے، اور اگر آپ سوتے ہوئے بھی گھڑی نہ دیکھیں تو انسان کو احساس نہیں ہوتا وہ کتنا سویا ہے. اور دنیاوی زندگی کے بارے میں بھی انسان جب یہی خیال کریں گے کہ لبثت یومن او بعد یوم، چونکہ ٹائم کا احساس نہیں ہوتا اس وقت. تو اب دیکھیں کہ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلکہ آپ 100 سال تک اس میں رہے. اپنے کھانے کی طرف دیکھیے، یعنی ان کا کھانا اسی طرح، وہ جو انجیل تھا، جو انگور تھے، وہ اسی طرح تر و تازہ تھے. اب اندازہ کریں کہ رب کائنات کی قدرت کاملہ کہ 100 سال گزرنے کے بعد کوئی چیز خراب نہیں ہوئی، اور دوسری طرف گدھا جو ہے اس کو موت آئی، اس کی ہڈیاں گل سڑ گئیں، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں کہ وہ ہڈیاں چمک رہی تھیں اور ان کو حکم دیا گیا، وہ ایک ڈھانچے کی شکل میں کھڑی ہو گئیں، پھر ان پہ گوشت لگایا گیا اور اس طرح اس میں روح پھونکی گئی. تو جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھا تو پکار اٹھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ وانظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھو. تو یہاں اب دیکھیں کہ بعض لوگوں نے، یعنی مستدرک حاکم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قرات ننشزوہا، اور ننشروہا بھی را کے ساتھ بھی ہے اور زا کے ساتھ بھی ہے، یعنی زندہ کریں گے. اور امام مجاہد کی بھی یہی قرات ہے، امام سدئی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی قرات ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں ان کے دائیں بائیں پھیلی ہوئی تھیں اور بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ان کی سفیدی جو ہے چمک رہی تھی، اسے سب یکجا جمع ہو گئیں. پھر ایک ہڈی اپنی جگہ جڑ گئی اور ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ قائم ہو گیا جس پر گوشت نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گوشت، رگیں، پٹھے اور کھال پہنا دی. پھر فرشتے کو بھیجا جس نے اس کے نتنے میں پھونک ماری، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا. تو حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے اور قدرت کی یہ ساری کارگری ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوتی. جب یہ سب کچھ دیکھ چکے تو کہنے لگے اس بات کا علم تو مجھے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم و یقین والا ہوں. بعض لوگوں نے عالم کو علم بھی پڑھا ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو مربی ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، جو استاذ ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، اس کا علم دوسرے لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کا یقین دوسرے لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو قائل کر سکے. تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کی ایک شان جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے عام لوگوں سے. پیغمبر عام لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کرتے ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. تو یہاں دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کرے گا، تو ان کے اپنے ایمان اور یقین کی نسبت دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اس تجربے نے اللہ کے اوپر مزید ایمان اور یقین بخشا. اور پھر اب دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الیس الخبر کالمعاینہ، یعنی مجرد اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی خبر دیتا ہے تو وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ کسی چیز کا آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں. تو یہاں پھر جب انہوں نے یہ اپنی آنکھ سے دیکھا تو کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب دیکھیں کہ اگلی آیت میں ایک اور مثال ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں آ رہی ہے. اگر آپ غور کریں تو سورہ بقرہ میں ہم نے کئی مردوں کے زندہ ہونے کی واقعات پڑھے.
پہلے ہم نے بنی اسرائیل میں جو 70 لوگ جو کوہ طور پر گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اخذتہم الصاعقہ، ان کو دوبارہ اٹھایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر اس کے بعد گائے کا وہ واقعہ ہے جس میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، پھر گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا۔ پھر یہ واقعہ جو عزیر علیہ السلام کا آج جو ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے۔ ان سب واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو خاص رہنمائی سے نوازتا ہے اور ان کو گمراہی سے نکال کر، شک اور بے یقینی سے نکال کر یقین کی طرف لے آتا ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دامن تھامے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگے گا، اللہ اس کو سچا ایمان عطا کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بارے میں بے یقینی، یعنی اگر کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، تو اس سے چھٹکارا بھی اللہ کی مدد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انسان کے اندر ہدایت کی سچی طلب ہونی چاہیے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانیں، اس کو اپنا الہ مانیں، اس کو اپنا خالق مانیں، اس کو اپنا مالک مانیں، اس کو اپنا رب مانیں۔ یعنی اگر ہم اس آیہ کریمہ پر غور کریں تو آج کے اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ آپ دیکھیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، خالق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، رازق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اگلی آیت جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموت، اس پر گفتگو کریں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر صحیح طریقے سے عمل کرنے، صحیح طریقے سے سمجھنے، قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے، اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے، قرآن کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنائے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے اور ساری دنیا میں قرآن کا اس پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، رمضان المبارک کی ان مبارک ساتوں میں ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان کی برکات عطا فرمائے۔ اب جو رحمتوں کا اشرا ختم ہو گیا، مغفرتوں کا اشرا بھی اب قریب ہے کہ ختم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے، ہمیں مغفرتوں کا پروانہ عطا فرمائے، اور آخر میں ہم سب کو آگ سے چھٹکارے کا پروانہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی افراد اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے درجات بلند فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان میں سے جن لوگوں کے اہل خانہ اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے، اور جو اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں ان تمام حضرات کو کے بھی اہل خانہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائیں، اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرمائیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری تمام پریشانیوں کا حل وہ قرآن اور سنت کی طرف رجوع ہے۔ قرآن کی طرف جب ہم لوٹیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ جس طرح اپنی مختلف ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کرتے ہیں، آپ سے التماس ہے کہ قرآن کے پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ ہمارے معاون و مددگار بنیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ بھی اس کار خیر میں حصہ دار بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔